الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم نے صفت المنافقین پڑھ لیا. صفات المنافقین، منافقوں کے کیا صفات ہیں، کس طریقے کے اوصاف سے وہ متصف ہیں. کچھ واقعات ہیں اور کچھ چیزیں ذکر ہیں. اب صفت القیامہ پڑھنا ہے ہمیں. الجنہ والنار نہیں ہے، باقی صرف ہمیں صفت القیامہ پڑھنا ہے. قیامت یہ بہت اہم باب ہے. ویسے اس کے علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، علامات کبرا، علامات صغرا، دو بھی ہیں. قیامت کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں. بڑی نشانیوں میں دجال ہے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے. یہ سارے بڑی علامات ہیں قیامت کے، قرب قیامت کے. چھوٹی علامات بھی یہی ہیں کہ علماء کرام کا ختم ہو جانا ہے، جھوٹ کا عام ہو جانا ہے، زنا کاری کا عام ہو جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور ان جیسی چیزوں کو چھوٹی علامات کہا جاتا ہے، جو ظاہر ہو گئی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بڑی بڑی علامات کا ظہور قرب قیامت کچھ ہوگا، اور ان میں سب سے جو بڑی علامت ہے یا سب سے آخر علامت کہیں، یہ وہ علامت ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گے. یہ ساری علامات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو اس طرف علم رہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. انہی میں سے ایک سب سے خطرناک علامت جس کا ڈر اور خوف اللہ کے نبی نے ظاہر کیا تھا، وہ دجال کا تھا. تو بہت بڑی علامت ہے. آج انسان چھوٹے موٹے دجالوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور کتنے مسلمان ہیں جو ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنا امام، اپنا بڑا، اپنا پیر، اپنا مہدی مان کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں. تو اس بات کا اندازہ لگاؤ جب وہ آئے گا جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے، جو جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں اس کو دی ہیں، تو کیا حشر ہوگا انسان کا، کس طریقے سے اور کس انداز سے آزمایا جائے گا. لوگ اس سکون و اطمینان میں ہیں کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافارا، تو ہم بچ جائیں گے. آج کل یہ جو ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی پیشانیوں پر بھی لکھا ہوا ہے نا. غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بذات خود کہتے ہیں کہ ہم سب سے گندی قوم ہے، ہم لوگوں کی زندگیوں خراب کرنے والی قوم ہے. لیکن انسان نہیں بچ پاتا، ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے گانے سننا حرام ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے یہ بے حیائی اور فحاشی دیکھنا حرام ہے، لیکن اپنے نفس کو نہیں روک پاتا. تو وہ دجال کا کیا علامہ ہے. قیامت قائم ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا حکم ہے. کب ہوگی؟
اللہ کے سوا اس روئے زمین پر یا آسمانوں میں رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب قائم ہونے والی، وہ اللہ جانتا ہے کب قائم ہوگا، لیکن جب بھی قائم ہوگی ہوگی، اور حالات نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ بس ان کا دماغ اور ان کی عقل کے اندر ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ باقی شریعت نے واضح طور پر بتایا، علامتیں بتائیں، ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود کوئی اس کا انکار کرے، صحیح نہیں۔ سوال ہے کہ آخرت کے دن پر یا قیامت کے تعلق سے کوئی شخص انکار کرے تو کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر وہ سرے سے انکار کر دے جنت و جہنم کا، قیامت کا، یعنی آخرت کا، تو اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ وہ بولے میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اور لیکن میں نہیں مانتا قیامت ہوگی، تو ایسا شخص کا تعلق اسلام سے نہیں۔ آج بعض لوگ ہیں معاشرے میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دجال یہ صرف انسان کی دماغ کا سوچ ہے۔ دجال انہوں نے مطلب معنی نکالے کہ یہ فون ہی دجال ہے، یا پھر مہدی کے تعلق سے کہنا یہ سب چیزیں انسان بنا لیے ہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، یہ صحیح نہیں۔ ایسی چیزوں کا انکار کرنے سے ممکن ہے انسان دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں، حدثني ابو بکر بن اسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ۔ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا۔ السمین جس کو کہتے ہیں موٹے کو، یعنی بڑا اور موٹا تازہ آدمی آئے گا قیامت والے دن۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا اقرأوا، یہ آیت پڑھو، پڑھ لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ ہم قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کی بدعمالیوں کی بنا پر، ان کے کفر کے بنا پر، اور ان کے انکار کے بنا پر قیامت والے دن ایسے لوگوں کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی نہ کوئی حیثیت ہوگی، نہ ان کی کوئی وہاں پر وقعت ہوگی، نہ ان کا کوئی رتبہ ہوگا، نہ ان کی کوئی منزلت ہوگی۔ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ استدل بهذا الحدیث على عدم وزن الکافرین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ اس مقام پر جہاں پر
اہل حق کا وزن ہوگا، لیکن اہل باطل کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کو وزن کرایا جائے گا، کیا ہے، ان الحدیث نص علی وزنہم الی انہم یوزنون ولا وزن لهم، قیامت والے دن ان کو وزن کرایا جائے گا لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ والدلیل علی ذلک انه لا یأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہی حدیث ذکر کی گئی، یعنی بعد وزنہ لیکن لا یزن جناح بعوضہ، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا یہاں تک کہ مچھر کے پر کے برابر۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن اہل حق کا وزن ہوگا، اہل حق کا مقام ہوگا، اہل حق کا مرتبہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے موازین بھاری رہیں گے، وزنی رہیں گے، وہی لوگ تو کامیاب ہیں، اور جن کے نام اعمال ہلکے رہیں گے، گناہوں کے علاوہ، کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہی لوگ خسارے میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اختیار کیا، خسارے میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر اللہ نبی نے ذکر فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی میں نے جیسے ذکر کیا، کوئی ان کی وقعت اور منزلت نہیں رہے گی دنیا کے اندر۔ اپنی حیثیت بتانے والے، اپنی وقعت بتانے والے، لوگوں کے سامنے اپنے روپے کی دھاک بچھانے والے، یہ کہنے والے کہ پہلے ہم اپنی دنیا کما لیں، وہاں جو ہوگا وہاں پر دیکھیں گے، یہاں جو ہو رہا ہے ہم اس سے دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہنے والے اگر اوپر والا ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دولت نہیں دیتا، یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا وزن پیش کرنے والے، قیامت والے دن ان کی نہ کوئی اوقات ہوگی، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ ان کا کوئی وزن ہوگا۔ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیسے دے دیے ہیں یا مال و زر سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، جبکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جب مال و دولت کے انبار دیکھے تو آنکھوں میں آنسو گئے تھے آپ کے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے کہ کسی کو اگر ملے اور صحیح استعمال نہ کرے تو انسان جہنم کے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اور حقیقت ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے، انسان اس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ مال و دولت انسان کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے چلاتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ دنیا میں اگر ہمارا وزن ہے، مقام ہے، تو آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں صرف انہی کا وزن ہے، انہی کا مقام ہے جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنے سر کو جھکانے والے، ان کا وزن ہے اور کسی کا نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، انہوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جیسے قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کی قدر، اللہ کا قدر نہیں کیا گیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی تعظیم نہیں کی،
اس کے ساتھ شرک کیا، کسی اور کو اس کے ساتھ ملایا، کسی اور کو پکارا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ ملایا، کسی اور کو اللہ کی طرح بتایا، اللہ کی قدر نہیں کی گئی۔ اور پھر سوچو، وہ زمین، والارض الواسعة الكبيرة مع جبالها، وہ زمین جہاں پر پہاڑ ہیں اور ساری کی سارے لوگ آباد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، قبضے قدرت میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا، اللہ اکبر، لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے! یعنی اتنی بڑی زمین کہ ایک انسان سوچ نہیں سکتا، وہ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ آسمان کو لپیٹ کے اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ اتنا بڑا آسمان ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، اندازہ لگاؤ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ یعنی وہ ایک ادنا سا انسان، نہ جس کی حیثیت، نہ جس کی وقعت، نہ جس کا وقار، اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ذلیل انسان ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کے آگے عبادتیں کرنے والا۔ اگر وہ نیک ہے تو چلو اللہ کے سامنے اللہ کی بات سننے والا، وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن پھر بھی تو وہ رب کے سامنے ہی جھک رہا ہے نا۔ اس کو، اللہ کو چھوڑ کر کہنا ہے کہ یہ حفاظت کریں گے، اللہ اکبر، جبکہ ان بیچاروں کو معلوم ہے کہ ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت اللہ کے آگے نہیں۔ اس حدیث سے، یہ حدیث آئی تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، اس بات کا ہمیں پتہ چلتا، اور اس بات کو ماننا ضروری ہے۔ اب لوگوں کو بتایا جائے، جیسے معتزلہ ہیں، جیسے عشاعرہ ہیں، جیسے ماتریدیاں ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح مشابہت اختیار کر جا رہی ہے، اس میں مثل آ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے آپ کو جو مشابہت کرنے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن کیسے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی شایان شان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے شان میں ویسے ہیں، وہ اللہ کے پاس جیسے ہیں ویسے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ نہیں؟ ہم کچھ اور ہیں، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ ہم مشابہت نہیں، لیکن ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے صفات کا انکار معطلہ کہتے ہیں، کرتے ہیں وہ لوگ، معتزلہ، اور اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ لوگ اللہ کے صفات کا انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی صفات میں کمی بیشی بھی کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو بدلتے ہیں، اللہ کی صفات میں تمثیل، تکییف کو داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث ہے، حدثنی حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أن الملك أين ملوك الأرض، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہی بڑی چیز اور کیا ہی اہم چیز ذکر فرمائی کہ آج لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ، اپنے آپ کو مالک، اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے، قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض اللہ، اللہ تبارک و تعالی، یقبض اللہ تبارک و تعالی الارض یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن زمین کو مٹھی میں لے گا، اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ، طوایت یہ لپیٹنا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ثم یقول، ارشاد باری تعالی ہوگا، اللہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ اللہ اکبر، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر ظلم کرتے تھے، جو زمین پر لوگوں کو مارتے تھے، جو زمین پر لوگوں کے ساتھ تکلیف کو دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے تھے، کہاں ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو لے لے گا اپنی مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں، پھر اللہ تبارک و تعالی کہے گا، انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ جو خود کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے دنیا کے اندر، دوسروں کو اپنے سے بڑا اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے والے، دوسروں کی کوئی حیثیت نہ رکھنے والے، کوئی اوقات نہ دینے والے، غریبوں پر ظلم کرنے والے، ظالم بنے بیٹھے تھے، کہاں گئے؟ کدھر جائیں گے لوگ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایسے ظالموں کو پکڑے گا۔ یقبض اللہ، کیا ہے؟ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، ثابت بالقرآن والسنہ، قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہمیں حدیث ملی ہے ہمیں ویسے فالو کرنا ہے۔ اب کوئی ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اس سے مراد ایسا ہے، مراد کیوں لے رہے ہیں آپ؟ آپ نے حدیث، اگر کوئی بھی آپ کو کوئی مراد ذکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان کو، یعنی قیامت والے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لینا، آسمان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لپیٹ لینا، اس سے مراد ایسا ہے، اس سے مراد ایسا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ جب تک اللہ کے نبی اس کا مراد ذکر نہ کریں، جب تک ہمارے اسلاف اس تعلق سے اس کی وضاحت نہ کریں، ہمیں خاموش رہیں، ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑنا ہے۔ لوگ آئیں اپنی طرف سے تشریحات کرنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ہماری یہ چیز نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ کے بندے، تو خالق، جو ہے تو مخلوق ہے، خالق اللہ ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ انسان کو اگر سمجھاؤ اللہ ایسا ہے، اللہ کا عرش ایسا ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کا عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، یعنی ایک چیز ان کے حساب سے، دیکھیے آپ کیسا ذہن، کیسا دماغ لگا رہے ہیں کہ ایک چیز جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے نا۔ ایک انسان مثال کے طور پر ایک تختہ ہے، اس پر بیٹھ رہا ہے، تو تختہ بڑا ہوتا ہے، انسان بیٹھتا ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان سے بڑا وہ تختہ ہے؟ تو یہ لوگ عرش کا انکار کر دیتے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار ہو گیا۔
کتنی غلط بات ہے یہ. مجھے پہلے ایک چیز سمجھائیں کہ یہ الرحمن العرش استوا بتایا کس نے؟ اللہ نے. آگے وضاحت کی کیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے بتایا کہ عرش ایسا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جلوہ فروز ایسا ہے؟ اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے آمنا و صدقنا کہنا اور اس کو مان لینا. اپنی دماغ، اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہیں؟ وہ خالق، تم مخلوق. اس نے دماغ تمہیں دیا ہے، عقل تمہیں دی، اور عقل اتنی دی جتنی تم سوچ سکتے ہو. تمہاری عقل ایک محدود سوچ تک ہے، تم اس کے آگے نہیں سوچ سکتے. ایک محدود سوچ ہے. اور اگر تم یہ مان کے چلو کہ اللہ کے ان اوصاف میں کسی اور کو اس طریقے سے آپ جو ہے بولو کہ اسی وجہ سے الرحمن العرش استویٰ نہیں استولا ہے، معنی ہی بدل تم، نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے بتلایا ہے ہمیں ویسے ہی ماننا ہے. اس کے اندر اپنے دماغ، یہ کیسا ہوگا، یہ اللہ کیسے لپیٹے گا، یہ اللہ کیسے پکڑے گا، یہ اللہ اتنے بڑے آسمان کو، اتنے بڑے زمین کو، یہ تو ناممکن والا عمل ہے، یہ تو بالکل ہماری دماغ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کے دماغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے دماغ کی کوئی وقعت نہیں ہے اسلام میں. اسلام نے ہمیشہ جو ہے عقل کو ترجیح نہیں دی ہے، نقل کو ترجیح دی ہے. اسلام نے ہمیشہ قرآن و سنت کو ترجیح دی ہے. آپ کی عقل پر اسلام نہیں چلتا ہے، آپ کی عقل پر اسلام قائم نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ. جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس سے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا انکار کرو. لوگوں نے عقل کی بنیاد پر چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے ان چیزوں کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں معاشرے میں، ان چیزوں کا، اور صرف اس بنا پر کہ ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے. آپ کی عقل میں جو جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں اس کا مطلب تم اس کا انکار کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے اگر ایک گاڑی کو، ایک کار کو ایک ایک پرزہ کھول کر بچھا کر رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو بناؤ، اس کو دوبارہ لگاؤ، تو کیا آپ کر لیں گے وہ کام؟ آپ وہ ٹائم کہیں گے میری عقل میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی چیز یہ. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ انکار کر دو کہ دنیا میں کوئی کار ہی موجود نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی گاڑی ہی موجود نہیں ہے. آپ سرے سے انکار کر دو. کسی کے دماغ میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آنا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا سرے سے انکار کر دو. اس جانب توجہ دینے کی ضرورت تھی. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، جیسے گزر گیا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. سورہ غافر میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے. مع ان الملک له فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا بادشاہ ہے دنیا و آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. ہمارا بادشاہ ابھی بھی وہی ہے، ہمارا خالق وہی، ہمارا رازق وہی. لیکن اس دن اللہ پوچھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور پھر اس پر سوال ہوگا. اس کے بعد مسئلہ آ رہا ہے باب فی البعث والنشور، بعث اور نشور کے تعلق سے. وصفت الارض یوم القیامہ، قیامت کے دن زمین کے اوصاف یعنی زمین کیسی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ان سب چیزوں کو مفصل طریقے سے پڑھیں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ ان کے انکاری جو ہیں، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہوتا ہے اور کیا حق اور اصل ہے. اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.